کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بہت زبردست ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، کبھی کبھی ان کے درمیان کمیونیکیشن بلاک آ جاتا ہے۔ کمیونیکیشن بلاک کیا ہوتا ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، یا بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن فارمل ہو گئے، زیادہ فری نہیں ہو رہے، بہت فارمل لہجے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بڑی ایک طرح سے بڑی منیمم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ضرورتاً بول رہے ہیں، اور بس انٹینشنلی انٹریکشن کو اور خاص طور پہ اسپیکنگ کو، ٹاکنگ کو اوائڈ کر رہے ہیں انٹینشنلی۔ یہ ہے کمیونیکیشن بلاک۔ تو اگر تعلق بہت اچھا ہو تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کمیونیکیشن بلاک آ گیا ہو تو انسان کو یہ خیال گزرتا ہے یا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا تعلق بہت خراب ہے جب یہ کمیونیکیشن بلاک آیا، اور انسان بہت ڈی مورلائز ہونے لگتا ہے، دونوں بہت ڈی مورلائز ہونے لگتے ہیں، دونوں کی سیلف اسٹیم بری طرح افیکٹ کرنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی کمیونیکیشن بلاک جو ہے، یا اردو میں اگر ہم اسے کہیں تو اگر میں اسے کہوں کہ تعلق کا تعطل، ٹھیک ہے، یا تعطل تعلق، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو یہ وسوسے کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وسوسے کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی بس یہ آ گیا، یہ بس کمیونیکیشن بلاک آ گیا، چھوٹی سی بات تھی زیادہ فیل کر لی، اور اس کی جو موسٹ کامن ریزن ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی سی بات تھی زیادہ فیل کر لی، اور اس کے نتیجے میں ایک چھپی ناراضگی ہے۔ وہ ناراضگی لفظوں میں اظہار بھی نہیں پا رہی ہے، لیکن وہ ناراضگی انٹرنل کنڈیشنز کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن بلاک ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ وی چوز ناٹ ٹو اسپیک تھرو ورڈس، وی چوز ٹو اسپیک تھرو آور باڈی لینگویج۔ دوسرا، خود ہی اندازہ کرے کہ میں کتنی ناراض ہوں یا کتنا ناراض ہوں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً مردوں کی بینائی بڑی کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں، کئی دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا کیا ناراض ہو؟ تو اور زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو میں 3 دن سے ان سے بات نہیں کر رہی اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں بات نہیں کر رہی۔ اور کبھی کبھی مرد کی طرف سے بھی، کیونکہ اس کو ریئلائز کرواتے کرواتے ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن بلاک بڑی ظالم چیز ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونیکیشن بلاکس بہت نیچرل ہیں۔ میں یہ جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے، کمیونیکیشن بلاک جو ہے وہ نیچرل چیز ہے، یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تعلق اگر میاں بیوی کا اچھا ہے تو بہت کم آئیں گے، لیکن اگر تعلق خراب ہے تو آپ تو رہتے ہی اس میں، یعنی جس کا تعلق خراب ہو جاتا ہے وہ تو رہتا ہے، اس کی تو لائف ہی اسی کنڈیشن میں گزر رہی ہوتی ہے۔ میرے پاس ورک شاپس، جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے میں ورک شاپس کرتا ہوں، تو میرے پاس ایک کپل آیا جس نے، جب میں لاسٹ ٹائم میں ورک شاپ کر رہا تھا، ان کی شادی کو 14 سال ہو گئے تھے، اور صرف پچھلے 11 سال سے انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور سم ہاؤ وہ دونوں ورک شاپ میں آئے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ورک شاپ 2 دن کی تھی، بلکہ اس وقت تو 3 دن کی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ واپس آئے ورک شاپ کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آ کے ملے، مٹھائی وٹھائی تحفے تحائف میرے لیے لے کر آئے۔ میں نے کہا خیریت؟ میں نے کیا؟ کہنے لگے سر آپ نے ہماری دوبارہ سے شادی کرا دی، اور ہم اب دوبارہ جو ہے مطلب وہ ایک ہو گئے۔ 11 سال کے بعد ان دونوں نے، وہ ایک گھر میں رہتے تھے، 2 الگ کمروں میں سوتے تھے، نہیں ملتے تھے، نہیں بات کرتے تھے، آپس میں کمیونیکیشن بچوں کے تھرو، ان سے پوچھو یہ چاہیے یا کچھ، مطلب کوئی ایسی بات چیت تو ہوتی ہی نہیں تھی ان کی۔ 11 سال کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا، وقت گزارا، یہ واقعہ۔ تو کمیونیکیشن، اگر تعلق خراب ہے تو پھر تو آدمی رہتا ہی اسی کنڈیشن میں، کمیونیکیشن بلاک ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر تعلق اچھا ہے، ایک فرض کیجئے آپ کی بڑی زبردست بانڈنگ ہے، آپ بہت اچھے، وہ جو میں نے 2 کویسچنز کہے تھے نا، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بھی یہی ہے، آپ کی سب سے بہترین دوست بھی یہی ہے، اور اس کا بھی یہ خیال ہے کہ میں سب سے زیادہ جس انسان پہ اعتماد کرتی ہوں وہ بھی آپ ہیں، اور آپ کو وہ اپنا مینٹور مانتی ہے۔ وہاں سے بھی یہ 2 باتیں پوری ہو رہی ہیں، یہاں سے بھی یہ 2 باتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کمیونیکیشن بلاک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے گا، کمیونیکیشن بلاک ایسی چیز ہے
یہ نبی کی زندگی میں بھی آ جاتا ہے. آپ تو بہت عام انسان ہیں, کسی کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے کمیونیکیشن بلاک. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, یعنی نبی بھی کمیونیکیشن بلاک کی زد میں آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ بات نہیں ہو رہی کچھ دن, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم محسوس کرنے والی بات کو بہت زیادہ محسوس کر لیتے ہیں, اس کے نتیجے میں کمیونیکیشن بلاک آ جاتا ہے. وہ جسٹیفائڈ سینسٹیوٹی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی نان جسٹیفائڈ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. نان جسٹیفائڈ سینسٹیوٹی کیا ہے؟ ارے محسوس کرنے کی اتنی بات تھی ہی نہیں. وہ بات جس کو محسوس اگر کرنا بھی تھا تو اتنا نہیں کرنا تھا بھائی, اس کو آپ نے اتنا زیادہ محسوس کر لیا, اب کمیونیکیشن بلاک آ گیا. تو کمیونیکیشن بلاک اگر آ جائے تو پہلے سے یہ بات طے ہونی چاہیے کہ ہم اگر کمیونیکیشن بلاک آئے گا تو ہم اسے کیسے دور کریں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی. ایک جب یہ کمیونیکیشن بلاک آتا ہے نا, میرے خیال میں انسان کی انا, وہ انسان بھی جس میں اعتماد کی کمی ہے, وہ انسان بھی جو پوری دنیا سے کہہ لیجئے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ سبمسو ہوتے ہیں, بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں, کبھی کسی سے اپنے لیے بات نہیں کی, ہوتا ہے نا, بہت کمزور ہیں, بہت زیادہ کمزور ہیں. کمیونیکیشن بلاک وہ سچویشن ہے جہاں کمزور ترین انسان بھی اپنی انا کی گرفت میں آ جاتا. اور اگر وہ انسان جو کانفیڈنس جس کے اندر ہے وہ بھی, یعنی کسی انسان کے اندر انا پوری قوت سے جس فیز آف لائف میں یا جس سچویشن آف لائف میں اثر انداز ہو سکتی ہے, وہ ہے کمیونیکیشن بلاک کی سچویشن. یہ بات سمجھ آ رہی؟ نہیں, آپ کہیں گے اس سے زیادہ رحیم, اس سے زیادہ نرم دل آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ کمیونیکیشن بلاک کی زد میں آ گیا ہے, وہ انسان جس کو کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اس وقت صرف اپنی بیوی سے پچھلے 1 ہفتے سے بات نہیں کر رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طرح وہ لڑکی بھی اسی طرح کر رہی ہے. تو یہ کمیونیکیشن بلاک ایسی چیز ہے. تو اگر ہم پہلے سے اس کی دعا کریں, اور چونکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ کمیونیکیشن بلاک کی ایک وجہ وسوسہ ہے, بڑی وجہ وسوسہ ہے, لیکن اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسری وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ محسوس کرنے والی بات کو آپ نے زیادہ محسوس کر لیا, یا واقعی محسوس کی جانے والی بات کو بہت زیادہ محسوس, یعنی واقعی بات بھی ایسی تھی جو محسوس کرنے والی ہے اور آپ نے محسوس بھی بہت زیادہ کر لیا, اور تھی بھی بہت ایسی بات, تو بھی کمیونیکیشن بلاک آ جائے گا. نہیں ہے محسوس کرنے کی بات تو آپ نے محسوس کر لیا, تو بھی کمیونیکیشن بلاک آ جائے گا. اور کبھی وسوسے کے نتیجے میں بھی, شک کے نتیجے میں بھی کمیونیکیشن بلاک پیدا ہو جائے گا. کبھی کبھی کمیونیکیشن بلاک تو وسوسے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوگا, لیکن وسوسہ کمیونیکیشن بلاک کا نتیجہ, یعنی کمیونیکیشن بلاک کے نتیجے میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, اس کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے. لیکن کمیونیکیشن بلاک لازماً وسوسے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا, اور لازماً کمیونیکیشن بلاک کا نتیجہ وسوسہ نہیں ہوتا. لیکن وسوسے اور کمیونیکیشن بلاک کی اچھی خاصی رشتہ داری موجود ہے, لیکن ہر کمیونیکیشن بلاک وسوسے کا رشتہ دار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ایک سمپل سی بات. اب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ نیچرل ہے, اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کے تعلق اچھے ہیں ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن بلاک کی فریکوینسی کیا ہے. ہر ہفتے آ جاتا ہے, ہر مہینے آتا ہے, 3 مہینے میں آتا ہے, 6 مہینے میں آتا ہے, سال میں 1-2 دفعہ آتا ہے, یا ہفتے میں 4 دفعہ آتا ہے, یا ایک دن میں 2 دفعہ آتا ہے. صبح بڑے اچھے طریقے سے, صبح اتنے اچھے موڈ میں تھے, اس نے بالکل اچھا پراٹھا نہیں بنایا تھا اور آپ کہہ رہے تھے ایسا پراٹھا تو زندگی میں نہیں کھایا. ٹھیک ہے, اور یا پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کا دل جیتوں, اور 12 بجنے سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے اب پتہ نہیں کچھ اور ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں. تو یہ دن میں کئی دفعہ کمیونیکیشن بلاک آ رہا ہے, یہ ایک سچویشن ہے, یا سال میں آ رہا ہے, یا زندگی میں آ رہا ہے. تو جو بہت آئیڈیل کپل ہوتا ہے, جو بہت اچھی میرج ہوتی ہے, اس میں کمیونیکیشن بلاک کی فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. ہر کمیونیکیشن بلاک جب وہ کمیونیکیشن بلاک ٹھیک ہو جاتا ہے تو دونوں ریفلیکٹ کرتے ہیں, دونوں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, دونوں اس طرح کی
ڈائریکشن میں کانورسیشن اور تھنکنگ کو لے کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے کے امکان کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، نہ آئے. چیزوں کو اس طرح ریپیئر کرتے ہیں اپنے تعلق کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈیمیج کو کاؤنٹر کرنے کی پوری ایفرٹ کرتے ہیں. بعض لوگ کمیونیکیشن بلاک کے نتیجے میں تعلق کے اور اگلے مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنی اچھی طریقے سے اس کو ریکنسائل کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں. یعنی وہ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں اپنے تعلق کا دوبارہ سے اعادہ کرنا ہے، دوبارہ بیٹھنا ہے، اپنے معاملات سمجھنے ہیں. میں نے یعنی جیسے میں نے یہ والی بات اگر سمجھ آ جائے نا، جس کے پاس فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، یہ اگر انسانی رشتوں میں عام طور پر اور تعلق میاں بیوی میں خاص طور پر اگر یہ اصول ہمارے سامنے پیش نظر رہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ زندگی کیسی خوبصورت ہو جائے گی. جی، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ زندگی ایسے نہیں گزاری جاتی کہ تمہارا شعور جو اتنا سا ہے اور میرا شعور جو بہت زیادہ ہے لہٰذا میری اور تمہاری کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی، بلکہ ہوتا یہ کہ میرا اتنا سارا اور تمہارا اتنا سا دونوں کا مل کے جو شعور بنا ہے وہ، یعنی ہمارا کلیکٹیو شعور جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شعور کی جو کمی اس کے پاس ہے وہ اپنے شعور کے سے پوری کر کے دکھائیے، نہ کہ اس بات پہ ناراض رہیں. آپ کہیں یہ سم ٹوٹل ہمارا اتنا ہے. پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں تو اتنی ساری چیزیں سمجھتا ہوں، یہ تو سمجھتی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں مسئلے میں جاتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ فریکوینسی اس کی کیا ہے. دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ کمیونیکیشن بلاک کی ڈیوریشن کتنی ہے. تو اگر کمیونیکیشن بلاک آئے تو کوشش کیجئے کہ 1 رات سے زیادہ آگے نہ جائے، اور میکسیمم 3 راتوں سے زیادہ تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی سے آپ بات چیت بند کریں. کسی سے بھی بات چیت بند کرنے کی، یعنی اگر چچا جان، ماموں جان یا پڑوسی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالیٰ دل سے ہی کہا ہوگا، امید یہی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ پہ یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ کسی بھی انسان سے 3 راتوں سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے. تو اس سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کو تو آپ نے 1 دن یا 2 دن اس کے اندر اندر معاملہ سیٹ کرنا ہے. جب کمیونیکیشن بلاک پرولونگ ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جتنے لوگ بھی جن کی زندگی میں کرائسس ہے آپ کو پتہ لگے گا وہ پچھلے 1 سال سے مسئلے سے نا پرانا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جتنا آپ دوسروں کو انوالو کرتے ہیں اتنا پرابلم پیدا ہوتا ہے. جتنا آپ دوسروں کو انوالو کریں گے اتنا یہ پرابلم بڑھے گا. آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں دوسروں کو انوالو نہیں ہونے دیں. یہ بھی ایک کویسچن میرے پاس آیا تھا کہ ہم دوسروں کو انوالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کتنا کریں اگر آپس میں کوئی مسئلہ آ جائے. وہ لوگ جو آپ کے معاملات میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں بار بار، آپ یہ یقین کر لیجئے کہ ان کے پاس سمجھ کی کمی ہے. وہ ہمارے بہت پیارے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ یا والد ہو سکتے ہیں، آپ کے بہت گہرے بہن اور بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے اور آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے اسپاؤس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اس میں انوالو رہنا چاہتے ہیں، اس میں اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں، وہ اس بات میں ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے پھر مجھے بتایا کیوں نہیں، کہ پھر تو اس نے کیا کہا، تم نے تو یہ کہہ دیا تھا، پھر اس نے کیا کیا، تم مجھے کیوں نہیں بتاتی ہو. جن لوگوں کو ایسی ضد ہے آپ اس بات کا یقین کر لیجئے ان کے پاس عقل کی شدید کمی ہے. ان سے صرف آپ کو بات چیت کرنی ہے، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن ان سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ امانت داری والے معاملات ہیں، ان کو آپ دوسروں سے نہیں شیئر کریں. آپ کو یہ جو شیئر کرنا ہے رات کی تنہائی میں اللہ سے شیئر کرنا ہے، اپنے آپ سے سوچ بچار کرنی ہے، اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ کیا کبھی ایسی سچویشن نہیں آ سکتی کہ ہم کسی سے شیئر کریں اپنا میٹر؟ آ سکتی ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کی کسی سے، آپ کی اپنے شوہر سے یا بیوی سے تعلق خراب ہو گیا، تو کیا کبھی بھی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے؟ یہ ایک کویسچن ہے. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کا میں پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور کس سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا اور آپ کے شوہر کا یہ جو پرابلم یا کانفلکٹ پیدا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی ہوا ہے. اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو آپ لرن کر رہے ہیں، ابھی وہ بھی لرن کر رہا ہے،
ابھی ایڈجسٹ کریں گے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اس کو بھی سمجھ دی ہے, اللہ سے دعا کیجئے, اپنے معاملات ٹھیک کیجئے. دوبارہ ہوا ہے تو بھی ٹھیک کیجئے. آپ کی ریلیشن شپ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اسی سے ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. بالفرض اگر کوئی سچویشن, کس سچویشن میں کسی اور سے ڈسکس کریں, میں اس سچویشن کو بتاتا ہوں. آپ کے درمیان آپ نے بات چیت کی کوشش, اگر کمیونیکیشن بلاک آیا ہوا ہے تو آپ کسی اور کو انوالو نہیں کریں, آپ نے خود ہی بات کرنی ہے, آپ نے خود ہی اس کے پاس جانا ہے, آپ نے کہنا ہے, آپ نے کمیونیکیشن بلاک توڑ دینا ہے, آپ نے جانا ہے, آپ نے ایک اچھی رومانٹک جملہ بولنا ہے, آپ نے کسی طریقے سے اس کا دل جیتنا ہے, اور آپ نے اس بات کو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, اور پھر بات چیت شروع کرنی ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے درمیان یہ کنفیوژن ہو گئی, تمہارا مجھے اندازہ ہے تم مجھ سے یہ چاہ رہی تھیں یا میں تم سے یہ چاہ رہا تھا, تم یہ کر رہے تھے, لیکن چلو ہم اس بات کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور اکیلے میں ون آن ون تنہائی میں اطمینان سے بیٹھ کے ٹائم نکالیے, بیٹھ کے ڈسکس کیجیے. اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کانورسیشن کی 3 سنجیدہ اٹیمپٹس کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کم از کم 3 راتوں تک جاگ کے اللہ سے دعائیں کر چکے ہیں, اس مسئلے کے حل کے لیے صدقہ نکال چکے ہیں, 3 دفعہ صدقہ نکال چکے ہیں, 3 دفعہ اس سے بیٹھ کے بات چیت کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, اب تک کسی انسان کو آپ نے نہیں بتایا تھا, آپ کم از کم 3 دفعہ تو منیمم ہے, آپ 10 دفعہ کریں بات چیت. آپ نے ایک دفعہ لے کے بیٹھے, مسئلہ حل نہیں ہوا, دوبارہ لے کے بیٹھے, مسئلہ حل نہیں ہوا, پھر دوبارہ لے کے بیٹھے, مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ نے بار بار اپنے تعلق کو ریپیئر کرنے کی, اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی, چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی. آپ نے کہا بھائی دیکھو ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے, تمہاری ناراضگی ہو گئی ہے یا میری کچھ, تو ہمیں اپنے میٹر کو خود ہی سالو کرنا چاہیے. دیکھو جو بھی ایشو ہے ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ لے کے بیٹھے, پھر دوبارہ لے کے بیٹھے, پھر دوبارہ لے کے بیٹھے, 3 ڈفرینٹ سچویشنز میں لے کے بیٹھے, اور ون آن ون لے کے بیٹھے. ابھی تک آپ نے کسی دوسرے انسان کو کوئی مسئلہ نہیں بتایا. اسی طرح 3 راتوں میں آپ نے جاگ کے, اب آئیڈیلی نماز پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمارے درمیان ہمیں ایک دوسرے کے حق میں بہتر کر دیجئے, مجھے اس کے حق میں اچھا کر دیجئے, اسے میرے حق میں اچھا کر دیجئے, اور ہم دونوں کے تعلق کے نتیجے میں خیر ممکن بنائیے, ہم دونوں کے تعلق کی پاکیزگی کو بڑھا دیجئے, ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت اور ایسا باہمی تزکیے کے امکان پیدا کر دیجئے کہ ہم سب جنت میں اکٹھے لینڈ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہ الٹیمیٹ مطلب وکٹری ہے نا. آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں, اس سے بڑی سکسیس کوئی ہو سکتی ہے؟ تو آپ بات چیت کی سنجیدہ ٹرائیاں کئی دفعہ کر چکے ہیں, more than 3 times. آپ صدقہ 3 دفعہ نکال چکے ہیں, آپ اللہ سے راتوں کو جاگ کے 3 دفعہ دعائیں مانگ چکے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہوئے آپ کو کچھ ٹائم گزر گیا ہے. اگر کوئی ایشو ایسا کرنے کے باوجود 3-4 مہینے تک ریزالو نہ ہو, 3 مہینے تک ریزالو نہ ہو, تب آپ کو چاہیے کہ اب آپ کسی کو ڈھونڈیں. اس دوران میں آپ بار بار کوشش کرتے رہیں. ابھی یہ ایشو بہت سے لوگوں کی لائف میں, ایشو صبح پیدا ہوا ہے, شام میں وہ کسی کو بتا رہے ہیں. ایشو ابھی پرسوں پیدا ہوا, سنڈے کو ایشو پیدا ہوا, ٹیوزڈے کو ماموں جان امی آ گئیں وہاں سے, ہاں ان کے گھر سے امی ابا دونوں آ گئے کہ بھئی کیا ہوا, کوئی مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ. بھئی یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی. تو آپ کو چاہیے کہ جتنا آپ اس کو کور کر سکتے ہیں, اور خود آپ اللہ سے مدد مانگیے, اللہ سے کہیے بھائی آپ کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے, اللہ کے اندر اللہ خود بہت قادر ہے. انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر سکتا ہے, کھول سکتا ہے. اللہ سے مانگیے, صدقہ دیجیے. یہ کام آپ کو پوری اس سے کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر یہ کرتے ہوئے ایک اچھا خاصا پیریڈ ہو گیا, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مشورہ چاہیے, یہ تو نہیں سمجھ رہا یا یہ نہیں سمجھ رہی, اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی سے مشورہ لینا ہے, تو اب آپ مشورہ لیتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ کس سے مشورہ کیا جائے. وہ انسان جو ویسے ہی آپ کے معاملات میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے, غیر ضروری طور پر انوالو رہنا چاہتا ہے, ہونا چاہتا ہے, اس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات میں آج کی سوسائٹی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے پیرنٹس سے مشورہ لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود جو ہیں وہ اس مسئلے میں ان کا اپنا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے کیسز میں کسی لڑکی نے کسی لڑکے نے اپنی اماں یا ابا سے مشورہ لیا,
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشورہ کس سے لیا جائے، یعنی ماں اور باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ اس مسئلے میں مشورہ ان سے لیا جائے، یہ دین آپ کو اس پہ پابند نہیں کر رہا. مشورہ آپ لیں گے اس سے جہاں سے آپ کو صحیح رہنمائی ملے. ممکن ہے والدین کو پتہ بھی نہ لگے. میں ایک آپ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ مشورہ کس سے لیں گے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے ماں باپ بھی پورے اتریں تو آپ ماں باپ سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی کوالٹی جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ امانت دار ہو. امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات اس کو بتائی جائے تو وہ بات آگے نہ بیان کرے. آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں وہ بات آپ کو یقین ہے کہ یہ بات اسی تک رہے گی. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کی والدہ کو جو بات بھی پتہ لگتی ہے وہ سب کو بتا دیتی ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یا آپ کے والد صاحب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ ان سے مشورہ نہیں لیں. دوسری بات یہ کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کے اندر للناسیت نہ ہو، للہیت ہو. للناسیت کیا ہے؟ اس وقت ہم للہیت کی اپوزٹ اسٹیٹ ہے للناسیت. للہیت یہ ہے کہ آپ مطلب گاڈ کانشیسنس کو ہم للہیت کہتے ہیں اور پیپل کانشیسنس کو ہم للناسیت کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اسے لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرنے والا آدمی نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو. پہلی بات میں نے کہی کہ رازوں کا امین ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، لوگوں کی وجہ سے چیزیں نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا اپنا جو تعلق ہے اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے وہ اچھا ہے. اگر آپ اپنے کسی ایسے دوست سے مشورہ لے رہے ہیں جس کی اپنی بیوی سے تعلق نہیں ہے، آپ کسی ایسی عورت سے مشورہ کر رہی ہیں جس کا شوہر اس سے ناخوش ہے. میرے پاس بہت ساری خواتین، یعنی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم چونکہ بہت سے لوگ مجھے اپنا مینٹور سمجھتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں اور بعض اوقات بہت پرائیویٹ مسئلے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب میں ان سے جب کھولتا ہوں، پتہ کرتا ہوں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ پچھلے 10 سال سے کسی ایسی خاتون سے مشورہ کرتی رہی ہیں. تو جب میں ان خاتون کے معاملات دیکھتا ہوں تو وہ خاتون تو ان کے ہسبینڈ ہی ان خاتون سے خوش نہیں ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں وہ عورت جو اپنے شوہر کو راضی نہیں کر سکی ہے، جو خود اپنے شوہر سے ناراض ہو کے گھر آ گئی، مطلب اپنی والدین کے گھر رہ رہی ہے، تم اس سے مشورے کر رہی ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بالنگ کا کوچ وہ ہوگا نا جس کی بالنگ پروون ہو، بیٹنگ کا کوچ وہ ہوگا نا جس کی بیٹنگ پروون ہو. کیا خیال؟ اناڑی سے تو نہیں آپ لیں گے کہ بھئی تمہارے تو اپنے معاملات صحیح نہیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو آپ نے یہ 3-4 باتیں دیکھنی ہیں کہ وہ آپ جس سے بات کریں گے وہ اسی تک رہے گی. اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، پیپل کانشیس نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کا اپنا تعلق، بہت کم ایسے لوگ ہیں، یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بہت احتیاط کرنی ہوگی. بہت ڈھونڈ کے آپ نے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا، کوئی ایک فرد ایسا ہوگا، اور اس سے پھر آپ بات کریں گے. اور اس سے بات کرنے سے پہلے بھی استخارہ کیجئے کہ یا اللہ مجھے مشورے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر اس انسان سے مشورہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے راستہ کھول دیجئے اور میں اس انسان سے مشورہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں. دل کا اطمینان ہو پھر ہی اس سے مشورہ کیجئے. اور مشورے میں بھی غیر ضروری طور پر اپنی زندگی کے معاملات کو غیر ضروری طور پر ڈسکلوز نہیں کیجئے. بہت سوچ کے جائیے کہ مجھے واٹ ناٹ ٹو ڈسکلوز، واٹ ناٹ ٹو شیئر. وہ آپ کا شریک حیات ہے، وہ آپ کا محرم ہے. اب آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ سب کچھ اس کو اٹھا کے پٹک دیا. ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے اس کا بھرم اور اس کی رسپیکٹ اور اس کی توقیر، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کے تعلق کا جو احترام ہے، یہ ساری اس سب کو خاطر میں رکھتے ہوئے اس بات کو بڑی کیئرفلی، اور کسی ایک ایسے، ظاہر سی بات ہے ایک ہی ہوگا ایسا انسان، یہ 4 آدمیوں سے مشورہ نہیں لیں گے. کوئی ایک آدمی ہوگا جس کے پاس جائیں گے، جس کو آپ اس لیول پہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں یہ ایک آدمی ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اس سے یہ وہ مشورہ دینے والا ہو جو آپ کا لحاظ کیے بغیر آپ کو مشورہ دے. وہ انسان جو آپ سے دبتا ہے آپ اس سے مشورہ نہیں لیجئے. یہاں تو اس سے مشورہ لینا ہے، آپ اس کو اجازت دیجئے کہ حضرت اگر آپ کو میری خطا نظر آ رہی ہے تو مجھے ٹوکیے. آپ جس کے پاس مشورہ لینے گئے ہیں وہ تو
کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ہماری بیٹی ہے, اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو غلطی تو ہے ہی دوسرے میں, لاؤ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے. لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, چونکہ ہم بیٹے کی سائڈ پر ہیں لہٰذا غلطی دوسرے میں ہی نکالنی ہے اور ثابت کرنی ہے. یہ ڈونٹ ڈو دس. آپ اگر آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ چھوٹے بھائی کو بتائیے کہ بھائی تم غلطی پہ ہو, تم نے غلطی کی ہے بیٹا, تم سے نادانی ہوئی ہے, تم جا کے اس سے معافی مانگو, تمہیں کلیئر کرنا ہے, اس کی غلطی نہیں ہے, وہ لڑکی کی غلطی نہیں. آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی اپنی بیٹی کو کہیں کہ بیٹا, اور بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی یا آپ کی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتی اور اس کے تعلق کا ایک فیلئر ہو رہا ہے اور وہ پرابلم میں ہے اور وہ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ غلطی بیٹی کی ہے, تو آپ بیٹی کو کہیں گے بیٹا تمہاری غلطی ہے, اور اسے سمجھائیں گے کہ نہیں بیٹا معاف, مطلب تم اس سے اپنے معاملات کلیئر کرو, تمہاری غلطی ہے اور تمہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ غلطی اس کی ہے, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا معاف کرنے سے یہ پیچ اپ ہو جائے گا. تو آپ نے اس سے کہنا ہے ٹھیک ہے غلطی اس کی ہے لیکن تم معاف کر دو, میری بات رکھو, تم معاف کر دو, اللہ سے دعا کرو, چیزیں صحیح ہو جائیں گی, مت اس کو سوچو, اتنی چھوٹی سی بات پر تم اس کو درگزر کر دو, کوئی بات نہیں, تمہارا میاں اس نے تمہارے لیے اور 10 چیزیں کی ہیں, کوئی بات نہیں, معاف کر دو اسے, ایکسیپٹ کر لو اسے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے سمجھائیں. ہم بالکل الٹا کرتے ہیں. ابھی تک بہت سے لوگ مشورہ لینے کے لیے جس کو انوالو کر رہے ہیں وہ امپارشیل نہیں ہیں, وہ عادل نہیں ہیں, وہ گاڈ فیئرنگ نہیں ہیں, وہ پرنسپل سینٹرڈ نہیں ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ وہ خود بائسڈ ہے اور وہ پرابلم کو مزید میگنیفائی کر رہا ہے. آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہو تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, ایک مربی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے احساس مظلومیت سے باہر نکال لے. ٹھیک ہے, یعنی احساس مظلومیت سے باہر کھڑے ہو کر زندگی گزارنا, یہ مظلوم کی مدد ہے. آپ اس کو بیچارہ بیچارہ کہتے رہتے ہیں, ہائے تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا, تمہارے تو ہائے بیچارے. اس کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ وہ اپنی مظلومیت آپ کو بتاتا رہے. اس سے باہر نکالنا ہے اسے. ٹھیک ہے, اگر ہوا تو کیا ہوا, تمہارے لیے تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری ساس نے تمہارا کتنا بڑا محل جنت میں بنوا دیا ہے, تم کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ اگر یہ ساس نہ ہوتی تو جنت میں تمہارا محل کم از کم اب تمہارے عمل سے تو نہیں بننے والا تھا. مطلب جس طرح کی زندگی تم گزار رہی ہو, انہوں نے ہی جو تمہارے ساتھ کھینچا تانی کی ہے اس کے نتیجے میں بڑا جلدی بن گیا. مطلب یہ یعنی اگر محبت ہے, تعلق ہے اور آپ واقعی مربیانہ تعلق ہے, تو آپ اپنی بیٹی کو, اپنے دوست کو یہ کم از کم کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں اسے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میرے پاس بعض اوقات بچیاں بھی اور لڑکے بھی بہت مختلف نوعیت کے اس طرح کے معاملات ڈسکس کرنے آتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ سر آپ مطلب ہمیں ہی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تو میرے پاس جو آیا میں تو اسی کو کہوں گا. مطلب یا تو وہ آ جاتا تو اس کو بھی کہتا, تو ابھی تو تمہاری ذمہ داری ہے. اور وہ جو میں نے اصول بتایا نا, جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. کیونکہ رب کریم جاننے والوں سے اور نہ جاننے والوں سے ایک جیسا ایگزام نہیں لے رہے, ایک جیسی ججمنٹ. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تھوڑی ہیں. جس کو زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بن گئی. کیا خیال؟ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن بلاک کا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. اس میں آپ نے بات چیت کرنی ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ آ گئی ہے کمیونیکیشن بلاک, لیکن اب مجھے بیٹھ کر اپنے معاملات ڈسکس کرنے ہیں, مجھے خود آگے بڑھنا ہے, انیشیٹ کرنا ہے, اس کو پرولونگ نہیں ہونے دیں. اور یہ بار بار اگر آ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اس کو صحیح کریں یا تو فیل کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں ایک بات اور بتاؤں, بعض اوقات دوسرے اسپاؤس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, اس کی کوئی غلط عادت ہے, اس کا کوئی غلط جملہ ہے جو تکٹیس کرتا ہے. آپ کہتے ہیں بھئی یہ جو آپ جملہ بولتے ہیں نا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب دو میں سے ایک سچویشن کریں, یا تو کسی طریقے سے ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے اگلے 2 مہینے میں اس کی عادت چھڑانی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, یا تو یہ کر لیں. اور اگر ٹھیک نہیں کر پائے تو پھر ایکسیپٹ کر لیں اس کو اسی طرح. آپ کہیں بھئی یہ تو اس کے اندر ہے نا, اب میں فیل نہیں کروں گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ تو یا تو فیل کرنا چھوڑ دیں یا اس کی اصلاح کروا دیں. لیکن اگر حسن تعلق کے نتیجے میں وہ معاملہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا اور آپ فیل بھی کیے جا رہے ہیں, یہ تو فیل کرنا چھوڑ دیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم الجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز سے,
بھئی ایکسیپٹ کر لیں یہ ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ اپنے اسپاؤس کے خراٹوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو ڈیزائن پرابلم ہے نا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, تو ایکسیپٹ کر لیں. ایک چیز میں اور کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے نا, اس کا ورسٹ سینیریو کیا ہے, یعنی اگر اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو اس کا ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ جسے ہم لائف پارٹنر سمجھتے ہیں, یہ لائف پارٹنر سے گر کے لائف پارٹنر نہیں رہتا, یہ روم میٹ بن جاتا. بہت سے اسپاؤسز لائف پارٹنر نہیں ہیں. شریک حیات ہونا اور شریک کمرہ ہونا اس میں بہت فرق ہے. اور روم میٹ کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں, لائف پارٹنر کی سطح پہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی آنکھیں چار ہیں منظر ایک نظر آ رہا ہے, یہ ہے لائف پارٹنر. لائف پارٹنر یہ ہے کہ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے اور میرا دکھ تمہارا دکھ ہے, تمہاری خوشی میری خوشی ہے, میری خوشی تمہاری خوشی ہے. جب دونوں کی خوشیاں الگ ہونے لگیں, دونوں کے دکھ الگ ہونے لگیں, دونوں کے فیصلے الگ ہونے لگیں, دونوں کی امنگیں الگ ہونے لگیں, دونوں کی پرائیورٹیز الگ ہونے لگیں, ترجیحات الگ ہونے لگیں, اور دونوں دنیا کو, زندگی کو اور خوشی کو اور کامیابی کو الگ الگ انداز سے امیجن کرنے لگیں, تو یہ شریک حیات نہیں ہے, یہ رکاوٹ حیات ہے, یہ پرابلم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شریک حیات جو ہے وہ جسے ہم لائف پارٹنر کہتے ہیں, جتنی شیئرنگ ہوگی, جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھیں چار ہیں منظر ایک ہے جو دکھائی دیتا ہے, لائف کو ایک انداز سے وننس اچیو کی ہے, ان کی بینائیوں میں وحدت پیدا ہو گئی ہے, ان کے خیالات میں وحدت پیدا ہو گئی ہے. توحید نے ان کو اس طرح مانجھ دیا ہے, توحید نے ان کی ایسی تطہیر کر دی ہے کہ ان کے خیالات میں وحدت پیدا ہو گئی ہے, ان کے مزاجوں میں وحدت پیدا ہو گئی ہے, ان کے افکار میں وحدت پیدا ہو گئی ہے, ان کے مقاصد میں وحدت پیدا ہو گئی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت کمال کی بات ہے. تو یہ اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. نہیں تو انسان جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے روم میٹ ہے, بس یعنی اس سطح پر زندگی گزرتی ہے کہ مطلب تم مجھے کاٹ رہی ہو, میں تمہیں بھگت رہا ہوں, یعنی میں کیا کروں. اور وہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے, ایک دوسرے سے کوئی تعلق کی کوئی گرماہٹ محسوس نہیں ہوتی, تعلق کی کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی, تعلق کی کوئی چاشنی محسوس نہیں ہوتی. ایسی جگہ پہ زندگی پہنچ گئی ہے, لیکن ایک دوسرے کو اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. کمال ہے, مطلب انسان نے انسان کی عبادت کا آخری درجے پہ حق ادا کر کے دکھا دیا.